ہر سال 1000 کروڑ روپے بھارت کے مسلمان صرف جلسوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ قوم جس قوم کے پاس امام کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس قوم کا امام فقیر ہوتا ہے، جس قوم کا مدرس مسکین ہوتا ہے، جس قوم کے پاس اچھے کالجز نہیں ہیں، اچھے یونیورسٹی نہیں ہے، اچھی تعلیم نہیں ہے، جس قوم کے 18% لوگ جیلوں میں بند ہے، جس قوم میں غریبی سب سے زیادہ ہے، فقیروں میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، وہ قوم 1000 کروڑ روپے صرف جلسوں میں خرچ کر دیتی ہے۔ اور جلسہ کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کو سدھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ اس دور میں دین کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بیان کرنا، تقریر کرنا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جلسے میں کتنا ہی خرچہ ہو جائے، اگر اس جلسے میں ایک آدمی بھی سدھرتا ہے تو پورا پیسہ وصول، جلسہ کامیاب۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ صرف ایک آدمی کو سدھارنے کے لیے 5-5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ایک جلسے کا خرچ 5-5 لاکھ روپے آتا، اس سے اوپر ہی آتا۔ میں ایک گاؤں کے جلسے میں گیا اور وہاں میرا ایک دوست میرے ساتھ میں تھا۔ اس دوست نے کہا کہ میں 10 سال کے بعد یہ گاؤں آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 سال ہو گئے ہیں، اس گاؤں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ دکانیں ویسی ہے، گھر ویسے ہیں، مارکیٹ ویسا کا ویسا ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ اور اس گاؤں میں اس جلسے میں جو کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، وہ بکرا صرف 2.5 لاکھ روپے کا۔ اب جو صرف بکرا کا 2.5 لاکھ روپے کا ہے تو پھر پورے کھانے کا کتنا خرچہ آیا ہوگا، پھر جلسے کے انتظامات میں کتنے خرچے ہوں گے، پھر مقرر بلائے گئے تھے، 6-7 مقرر بلائے گئے تھے، ان کے خرچے کتنے ہوں گے۔ یہ قوم ایسی قوم یہ بدلنا نہیں چاہتی ہے، جلسے کر رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ ایک آدمی سدھر ہی جائے گا؟ اگر سدھارنا ہی ہے، سدھارنے کا کام ہی کرنا ہے تو یہ کام تو بہترین طریقے سے آپ کے امام کر سکتے ہیں، آپ کے مدرس کر سکتے ہیں، آپ کے معلم کر سکتے ہیں، آپ کے مبلغ کر سکتے ہیں، بہترین انداز میں کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ ڈھنگ کے تنخواہ نہیں دے پائیں گے، ان کو آپ ڈھنگ کے سیلری نہیں دے پاتے ہیں، اور جلسوں میں 5-5 6-6 لاکھ روپے ایک رات میں اڑا دیتے ہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت کے 99% جلسہ فیل ہے، کیونکہ ان جلسوں میں ایک بھی آدمی نہیں سدھرتا ہے، نہیں سدھرتا ہے۔ رات بھر جلسے ہوں گے، فجر کی نماز کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ بڑے بڑے پیر آتے ہیں جلسوں میں، لیکن کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جلسے تو سدھارنے کے لیے، لوگوں کو سنوارنے کے لیے، لوگوں میں تبدیلی لانے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ جلسہ جو ہے کہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے؟ میں گاؤں میں گیا، جو جلسہ کرانے والے لوگوں سے پوچھا کہ آپ جلسہ کیوں کرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، تو سوچا کہ جلسہ کرا دوں، جو پیسے بچ جائیں گے، چندے کے پیسے جو بچیں گے وہ پیسے ہم جو ہے کہ مسجد کی تعمیر میں لگا دیں گے۔ مدرسے والے سے ذرا پوچھو، بڑے بڑے جلسہ کراتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جلسے کرانے کا؟ اصلاح معاشرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پورے سال میں کیا پڑھایا ہے، ہمارے یہاں کتنے حافظ بنے، کتنے قاری بنے، کتنے مولوی بنے۔ یہ پریزنٹیشن کرنا، پریزنٹ کرنا، پبلک کو بتانا کہ ہمارے مدرسے میں یہ چل رہا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لوگوں کو سدھارنے کا تو مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اسی بہانے سے چندے بھی ہو جاتے ہیں اور اسی بہانے سے لوگوں کا پریزنٹیشن بھی ہو جاتا ہے، لیکن سدھارنا، لوگوں کو سنوارنا، لوگوں میں تبدیلی لانا، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے مقرر کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مقرر کا مقصد کیا؟ جو کہ آپ کو سدھارنا ہوتا ہے۔ 50-50 ہزار 1-1 لاکھ روپے لے کر کے آتے ہیں، کیا آپ کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں؟ یہ آنے سے پہلے پیسہ لے لیے، آنے سے پہلے جب موٹی موٹی رقم مانگتے ہیں تو اس وقت آپ کو عقل نہیں آتی ہے، آپ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ جو آدمی بیان کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے 1-1 لاکھ روپے لے رہا ہے، 50-50 ہزار روپے لے رہا ہے، وہ کیا مجھے سدھاریں گے؟ اس کی باتوں میں کیا تاثیر ہوگی؟ کہ مقرر صاحب سے پوچھا کہ آپ جلسے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جلسے کے بعد سب سے پہلے باتھ روم میں جاتے ہیں اور وہاں باتھ روم میں جاتے ہیں اور وہاں نذرانہ چیک کرتے ہیں کہ پیسے کتنے ملے ہیں۔ یہ پیسے پر آنے والے کیا آپ کو سدھاریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس سے سدھریں گے؟ اس کی باتوں میں کوئی تاثیر ہوگی؟ اور آج کل کے جلسوں میں تو ایسی باتیں بھی نہیں ہوتی، سدھارنے والی باتیں۔ جلسے میں آج کل کے اصلاحی تو باتیں ہی نہیں ہوتی ہے۔ آج کے جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف بول رہا ہے، ایک پیر دوسرے پیر کی مخالفت کر رہا ہے۔ ان مقرروں نے عوام میں فتنہ ڈال دیا ہے۔ حدیثوں میں ہم نے سنا تھا کہ آخر زمانے میں 73 فرقے ہوں گے،
لیکن ان مقرروں کی وجہ سے ہندوستان میں ہر فرقے کے اندر 73 فرقہ موجود ہے۔ دور ایسا آ چکا ہے جناب، ان اسٹیجوں سے ایسے بیانات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ اسلامی بیانات ہے۔ اسلام کی تو شکل و صورت ہی ان لوگوں نے بگاڑ دی ہے، شکل و صورت ہی تبدیل کر دی ہے۔ ان لوگوں کے اندر کیا ہے اسلام؟ یہ لوگ کون سا اسلام بتاتے ہیں؟ یہ اسلام وہ اسلام بتاتے ہیں کہ تم اگر ہمارے پیر کو نہیں مانے تو تم اسلام سے نکل گئے، ہمارے پیر کو اگر اللہ کا ولی نہیں مانے تو تم اسلام سے نکل گئے۔ یہ ذہنیت بنا دیا گیا ہے۔ تفرقے والی باتیں، فرقہ پرستی کی باتیں، مخالفت کی باتیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، چلانا، چلم چلی۔ ویسے آج کل کے جلسوں میں کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی ایڈوکیٹ نہیں آتے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ناچ گانوں میں جانا اور جلسوں میں جانا دونوں برابر ہے۔ کیا ہوتا ہے آج کل کے جلسوں میں؟ بس وہی شور شرابہ، ہاتھ اٹھا کے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کر کے بولو، کھڑے ہو جاؤ، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، آوازیں لگاؤ، زور سے آوازیں لگاؤ، سبحان اللہ بولو، ہاتھ اٹھا کر کے بولو۔ ایک دوسرے کے مخالفت کی باتیں، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی، تکبرانہ انداز، عالم کی برائی کر رہا ہے، پیر کی برائی کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے اندر خود حسد، بغض، کینہ ان کے دلوں میں خود ہوتا ہے، ان کے دل خود صاف نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے دل کیا صاف کریں گے؟ پیسوں کے لیے آتے ہیں اور اپنی بڑائی بیان کریں گے، اپنی بڑائی بیان کریں گے۔ ہر مقرر جیسے جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی مقرر نہیں، مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی جانکار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں پھرنے والا نہیں، دنیا میں گھومنے والا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جلسوں میں ایک مقرر صاحب بیان کرنے کے لیے آئے، 1 گھنٹہ بیان کیا اور پورے 1 گھنٹہ انہوں نے صرف فاتحہ کی فضیلت، چادر چڑھانے کی فضیلتیں، شیرنی کی فضیلتیں، حلوہ کی فضیلتیں، یہ فضیلت بیان کرنے میں انہوں نے 1 گھنٹہ جو ہے کہ ختم کر دیا۔ 20-30 ہزار روپے انہوں نے لیا ہوگا یہ بیان کرنے کے لیے۔ یہ کوئی بیان کرنے کا وقت ہے؟ یہ کوئی بیان کرنے کی، یہ کوئی فضیلت بیان کرنے کی چیز ہے؟ کوئی فاتحہ خوانی پہ، انگوٹھا چومنے پہ یہ کوئی بیان کرنے کی چیز ہے؟ جس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو نہیں کرنا نہیں کرے۔ کون سا فرض واجب کام ہے؟ آج کل یہ سب بیانات ہوتے ہیں۔ فرض واجبات پر کبھی بیان نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا غسل کے فرائض کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں۔ یہ سب بیان آج کل کے جلسوں میں نہیں ہونے لگے ہیں۔ آج کل کے جلسوں سے صرف فتنہ برپا ہو رہا ہے، فتنہ برپا ہو رہا ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث میں موجود ہے۔ اس زمانے کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جلسے اس طرح ہوا کریں گے۔ اب آئیے ذرا سنیے، حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا کہ جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ یعنی کہ قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام دل سے نکل جائے گا۔ قرآن رسماً پڑھایا جائے گا گھروں میں، میت پر پڑھنے کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا مگر عمل کرنے کے لیے عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے قوانین ہوں گے۔ مسجدوں کی عمارت عالیشان، در و دیوار نقیش، نقش و نگار والی، لائٹنگ کی اچھی فٹنگ مگر نمازی کوئی نہیں۔ ان کے امام بے دین، گویا مسجدیں بجائے ہدایت کے بے دینوں کا سر چشمہ بن جائیں گی۔ ہر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے درس کی آوازیں تو آئیں گی مگر ان بے دین علماء کے وہ درس زہر قاتل ہوں گے جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان یعنی کہ بغاوت اور سرکشی پھیلایا جائے گا۔ بے دین علماء سو یعنی کہ برے عالم کی کثرت ہوگی جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو ایسے گھیر لے گا جیسے دائرے کا خط کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہنچ کر دائرے کو مکمل بنا دیتا ہے۔ میں جلسے کے خلاف نہیں ہوں، میں جلسے کے سسٹم کے خلاف ہوں۔ جلسے کا جو طریقہ آج رائج ہے مسلمانوں میں یہ طریقہ غلط ہے۔ جلسے اس طریقے کے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مسجدوں کے امام پر توجہ دیں، مدرسوں کے مدرس پر توجہ دیں، ان کی بارگاہ میں جائیں، ان سے کہیں کہ آپ ہمارے گاؤں کو سدھارنے کے لیے کچھ کریں۔
واقعی جو اخلاص والے مقرر موجود ہیں، یہ میں نہیں بولتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ اخلاص والے مخلص مبلغ ہیں، مخلص مقرر دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان کے بیانات کے لیے جلسے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں، سرچ کریں، بہت سارے علماء کی جو ہے کہ اچھے بیانات جو ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ ان کو سنیں، ان سے فیض حاصل کریں، اور ڈائریکٹلی اگر ان سے فیض حاصل کرنے کا دل کریں تو ان کی بارگاہ میں خود چلے جائیں۔ اور جلسہ اگر ہو بھی تو ہر سال نہیں ہونی چاہیے، 5 سال 10 سال میں ایک آدھ مرتبہ ہو گیا اتنا بہت ہے، وہ بھی کم سے کم خرچے میں جلسہ ہونا چاہیے۔ کہ میں اس لیے یہ سب باتیں جو ہے کہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک عمل خیر کی توفیق عطا